حضرت علامہ و مولانا عبداللہ صاحب قاسمی کو مائک پر مدعو کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی بیانات سے ہم سامعین کو نوازیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ذكرت النار فبكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يبكيك قلت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في 3 موات فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل وعند الكتاب حتى يعلم أينما يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله من وراء ظهره وعند الصراط حين غزي بين ظهري جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہاں کے محلہ والے اکثر و بیشتر جمعے میں بیان سنتے رہتے ہیں، اس میں میری حاضری بھی اور مفتی عبد الرحمن صاحب میرے لڑکے، ان کی بھی حاضری اکثر ہوتی ہی رہتی ہے۔ جس وقت مولانا ولی اللہ صاحب مرکزی عزیزم نے دعوت دی، اس وقت میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ الحمدللہ کچھ موقع محلے والوں نے دیا ہے۔ میں خوش اس لیے ہوں کہ اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالی پتہ نہیں کسے قبول کر لیں، حاضرین میں سے ہو یا جو خطاب کرنے والے ہیں ان میں سے ہو، سامعین میں سے ہو، کوئی بھی ہو جو اللہ کا بندہ، اللہ کو محبوب ہو، تو اس کے طفیل میں مجلس مقبول ہو جائے۔ جب مجلس مقبول ہو جائے گی تو میں بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاؤں۔ خوشی اس بات کی ہے، ورنہ اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے 10 منٹ 15 منٹ، مفتی صاحب بولے کہ آدھا گھنٹہ، کوئی خوشی نہیں ہے۔
بس خوشی یہ ہے کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام آ گیا، انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام آ گیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری میں بڑھیا نے جس خوشی کا اظہار کیا اور اس نے جو جواب دیا، اسی وجہ سے مجھے خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری شرکت کو، آپ کی شرکت کو، تمام کی شرکت کو، بیان کرنے والے کو، سننے والے کو، سب کو قبول فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ویسے تو بہت طویل حدیث شریف ہے، برکتاً میں نے اسے پڑھ دیا ہے تاکہ آپ کو اس کا ثواب بھی مل جائے سننے کا، ورنہ صرف ترجمہ کر دیتا، لیکن حدیث کے الفاظ آپ نہیں سن پاتے، ترجمہ سنتے، اس کا ٹرانسلیشن سنتے، لیکن الفاظ نہیں سن پاتے۔ جو الفاظ میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم شاہ لولاک روحی فدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے، صرف زبان کا فرق ہے۔ میری زبان سے آپ نے وہی الفاظ سنے جو الفاظ بعین ہی میرے سردار سرکار عرب والعجم سرکار مدینہ شاہ لولاک روحی فدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے۔ 1400 سال پہلے یہی الفاظ آپ کی زبان مبارک سے، لسان اطہر سے نکلے تھے۔ آج سلسلہ وار وہ الفاظ ہم تک، آپ تک پہنچ گئے اور علماء نے آپ کو سنا دیا۔ اس خوشی میں آپ درود شریف کا ورد بھی کر لیجئے والہانہ طریقے سے اور بڑے جوشیلے انداز سے، زیادہ جوشیلہ نہیں کہ آپ نعرہ تکبیر لگانے لگیں۔ نعرے تکبیر کے یہاں پر کوئی مجلس ہی نہیں ہے، وہ جنگ کے موقع پہ ہے، میدان جہاد کے موقع پہ ہے نعرے تکبیر، اور سبحان اللہ کا بھی یہاں کوئی موقع نہیں ہے۔ بہرکیف آپ درود شریف پڑھیجئے، کیونکہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، انہی الفاظ کو آپ نے سنا جو الفاظ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے تھے۔ اس لیے مارے خوشی کے آپ مچل کر نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں مچل کر کہیے سبحان اللہ، بھائی مچلیں گے کیا؟ لہرا کر کہیے سبحان اللہ، لہرائیں گے کیا؟ میں ایک جگہ جھارکھنڈ گیا تھا، رانچی سے دور 20 کلومیٹر، وہاں پر ایک ناظم صاحب آئے تھے۔ ناظم مطلب یہ کہ ناظم جلسہ، بنگلور سے آئے تھے، اور بھی علماء کرام تھے، میں بھی تھا، بڑے علماء کرام بھی تھے۔ انہوں نے کہا شعر جب پڑھا، کوئی شاعر تھے میرے ذہن سے اتر رہا ہے، ان کی فرمائش ہوتی ہے، آج کل کے شعراء کا یہ حال ہے، کلام پیش کرنے سے پہلے بولیں گے سبحان اللہ کہیے، ابھی کلام پیش کیا نہیں ہے، سنایا نہیں ہے، ایک بار سبحان اللہ کہیے، ایک بار۔ ارے بھائی کیوں ایک بار کہیں گے سبحان اللہ؟ کلام تو آپ پہلے پیش کیجئے، پھر اس کے بعد سبحان اللہ کہنے کی جگہ ہے کہ نہیں وہ الگ بات ہے۔ تو وہ جو آئے تھے بنگلور سے، انہوں نے کہا مچل کے بولیے، لہرا کے بولیے سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ تو مہمان تھے، میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہیں اس کو روک کر کے کچھ بولو، میں اڑیسہ سے گیا تھا، لیکن اتفاق سے انہی کے علماء میں سے اسٹیج میں کوئی تھا، بزرگ عالم تھے، انہوں نے ان کو کہا یہ بھائی یہ کیا مچل کے بولتے ہو، لہرا کے بولتے ہو؟ بولا برسر عام ٹوکا انہوں نے اسی مجلس میں، کہا کہ یہ مچل کے اور اچھل کے اور لہرا کے، ہاتھ لہرا کے بولیے، یہ سب ہمارا طریقہ نہیں ہے، کسی اور کا طریقہ ہو۔ روک دیا۔ یہ علماء کرام ہیں، اس لیے آپ درود شریف پڑھیے، اور تھوڑی دیر کے لیے جتنا مجھے وقت ملا ہے اس حدیث شریف کو کما حقہ تو نہیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا اس کی تشریح، لیکن جو ہمارے کام کی ہے میں اس کو انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا۔
اس لیے زور سے پڑھیے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر ہے یہ وہ نام فرش کو عرش کرے ابھار کر مسلم اسی کا ذکر تو صدق سے بار بار کر صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون ہے؟ ام المومنین ہے، مومنین کی ماں ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں رو رہی تھی، جہنم کو میں نے یاد کیا اور اس یاد کرنے کے نتیجے میں رو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے، فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ ما یبکیک، کون چیز تم کو رولا رہی ہے؟ کون سی چیز تم کو رولا رہی ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ذکرت النار فبکیت، میں نے جہنم کو یاد کیا اس لیے میں رو رہی ہوں۔ کتنے آدمی ہم میں سے جہنم کو دن میں یا کئی دن میں کئی بار یاد کرتے ہیں؟ کتنے جہنم کو یاد کریں گے؟ ابھی تو دوسری یاد کا زمانہ ہے، بار بار ہم اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن جہنم کو ایکو بار بھی ہم یاد نہیں کرتے ہیں پورے دن میں، کیا کئی دن میں بھی جہنم کو ہم نے بھلا دیا۔ اب یاد کر رہی ہیں کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ با اتفاق محدثین اور اصولیین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیوی تھی، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد لوگ جوش میں تو کہہ دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ تھی، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری لاڈلی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اسی وجہ سے جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا موجود رہی، آپ نے کسی سے شادی نہیں ہے۔ کسی سے آپ شادی کی ہے؟ کسی سے نہیں۔ جتنوں سے آپ نے شادی اور نکاح کیا ہے سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ نے شادی، اس لیے کہنا پڑے گا بعد خدیجہ الکبریٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے زیادہ محبوب اور پیاری بیوی جو آپ کو تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ وہ رو رہی ہے، ما یبکی، کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ذکرت النار، میں نے جہنم کو یاد کیا اس لیے میں رو رہی ہوں۔ فوراً ایک سوال بھی آپ نے کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حدیث شریف کی تشریح تو بہت ہے کہ آپ نے سوال کیوں فرمایا۔
ابھی سوال کی جگہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ پوچھا، یہ وجہ جاننی چاہیے کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے. بات صاف ہو گئی. جب انہوں نے بتا دیا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں جہنم کو یاد کر رہی ہوں، بات پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی. مگر فوراً اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سوال کیا، اور سوال کیا تو یوں کیا کہ فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ اور اگر اہلیکم کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، کیا آپ اپنے گھر والی کو یاد کریں گے؟ اہل گھر کو جو چلانے والی ہے، بیوی ہے، اس کو اہل کہتے ہیں. اس کا ثبوت بھی قرآن پاک میں ہے. بہرحال جو بھی کریں آپ، گھر والوں کو یاد کریں یا گھر والی کو یعنی مجھ کو یاد کریں، آپ کو یاد کریں گے. قیامت کے دن جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن آپ یاد کریں گے. تشریح میں بہت چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے. آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ مختصر طور پر ایک دو لفظ میں آپ سن لیجئے. جب آپ کسی کی غمخواری کرتے ہیں، اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو، بتاؤ، تو یہ علامت ہے کہ آپ اس پر خیر خواہی کر رہے ہیں. اس کے غم میں شریک ہو کر جو وجہ ابھی وہ بتلائے گا یا بتلائے گی، اس کے دفاع کے لیے آپ کچھ کوشش کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کے ساتھ معیت، اس کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، جبھی تو آپ اس کو پوچھ رہے ہیں. ورنہ آپ راستے میں جا رہے ہوں گے، کوئی بیٹھ کے رو رہا ہوگا تو کتنے آدمی ایسے ہیں جو چلے جاتے ہیں، لیکن جو آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں یا رو رہے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ میرے رونے کی وجہ اس لیے جاننا چاہتا ہے کہ میں جو بتاؤں اس میں وہ شریک ہونا چاہتا ہے. یہ عام طور پر جنرلی یہ دستور ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھی کہ آپ قیامت کے دن یاد کریں گے اپنے گھر والوں کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اس جواب پر ہمیں غور کرنا ہے اور ہم کو سوچنا ہے، بہت بہت سوچنا ہے. غمخواری فرما رہے ہیں، غم میں شریک ہو رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں. جس غم میں آپ مبتلا ہیں، جو چیز آپ کے سامنے مذکور ہوئی ہے، جس چیز کا ذکر آپ کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کا آپ دفاع کیسے کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ کیسے دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ سائلہ یعنی سوال کرنے والی میری سب سے چہیتی اور لاڈلی بیوی ہے بعد خدیجہ الکبریٰ. آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ فقیہہ عورت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رجوع فرمایا کرتے تھے بہت سارے مسائل میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے علمی مقام ایک حاصل ہے آپ کو، مگر اس کی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی. آپ نے جواب دیا، یا عائشہ اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا. قیامت میں 3 موقع، 3 جگہ ایسی آئیں گی جو جہاں وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. عام طور پر آپ نے فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں یاد کروں گا یا نہیں کروں گا، جبکہ سوال وہی تھا کہ آپ یاد کریں گے یا نہیں کریں گے. مگر جواب یہ مل رہا ہے عام طور پر کہ جس میں یہ بھی شامل ہے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، یعنی میں بھی تم کو یاد نہیں کروں گا. یہ کون جواب دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کون ہیں؟ آپ کون؟ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ حضرت کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے ہٹ جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ ایسی ذات ہیں
तमाम रसूलों के सरदार हैं, तमाम नबियों के नबी हैं, नबियों के भी आप नबी हैं, सिर्फ उम्मतों के नहीं बल्कि आप नबियों के भी नबी हैं। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, जिनके तुफ़ैल अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जिनके सदक़े और तुफ़ैल में, जिनके तुफ़ैल अल्लाह ने कमो बेश 1,24,000 अंबिया और रसूल पैदा फरमाए। सारे अंबिया किराम ये सब के सब तुफ़ैल मुस्तफ़ा, हज़रत जिब्रील भी तुफ़ैल मुस्तफ़ा, हज़रत मिकाईल भी तुफ़ैल मुस्तफ़ा, हज़रत इज़राइल भी तुफ़ैल मुस्तफ़ा, हज़रत मिकाईल भी, हज़रत सारे फरिश्ते अनगिनत फरिश्तों के सरदार सब तुफ़ैल मुस्तफ़ा, सारी किताबें तुफ़ैल मुस्तफ़ा, तौरात तुफ़ैल मुस्तफ़ा, ज़बूर तुफ़ैल मुस्तफ़ा, इंजील तुफ़ैल मुस्तफ़ा, कुरान पाक तुफ़ैल मुस्तफ़ा, कुरान पाक की हर हर आयत तुफ़ैल मुस्तफ़ा, हर हर लफ्ज़ तुफ़ैल मुस्तफ़ा, हर हर हर्फ तुफ़ैल मुस्तफ़ा, सारी चीज़ें तुफ़ैल मुस्तफ़ा, बरगो शजर तुफ़ैल मुस्तफ़ा, नख्ल तमर तुफ़ैल मुस्तफ़ा, शम्स कमर तुफ़ैल मुस्तफ़ा, आफ़ताब व महताब तुफ़ैल मुस्तफ़ा, सारी चीज़ें मेरे सरकार सरकार वाला तबार शाह लौलाक रूही फ़िदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में आपकी सिफारिश अगर होती है तो होती है, मगर आपने किसी भी कोई तज़किरा नहीं किया। आपने उम्मत को एक उसूल दिया, एक ज़ाब्ता दिया, एक कानून दिया, जिस कानून के तहत सब कोई आने वाले हैं। फला यज़कुरु अहदुन अहदा, दो नकरा आपने फरमाया, जिसको उलमा जानते हैं, ग्रामर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा जानते हैं, क़वाइद नहविया से वाकिफ़ हैं। जब नकरा नफ़ी के तहत में वाक़ होती है तो उमूम मुराद होता है, तो यहाँ मुराद ये है कोई किसी को याद नहीं करेगा। इसके ज़िम्न में ये जवाब भी आ गया, ए आयशा मैं भी तुमको याद नहीं करूँगा। अब आप और हम देख लें, जब नबी का ये जवाब होता है, जो सरदारे नबी हैं, जब चहेती बीवी को ये जवाब मिलता है कि कोई किसी को याद नहीं करेगा, तो हम लोग क्या सोच के बैठे हैं, मैं सैयद का बेटा हूँ, मैं सैयद का भाई हूँ, मैं अमका हूँ, ठमका हूँ, फला हूँ, चुना, कोई साथ नहीं देगा। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लंबी हदीस वो भी है, उसके आखिर में आपने ये इरशाद फरमाया कि मम बत्ता बिही अमलु लम युस्रि बिही हसबु, या फ़ातिमतु इअमली, या फ़ातिमतु इअमली, या फ़ातिमतु इअमली। 3 बार आपने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा सुन लो ये कान खोलकर, जिसको उसके अमल ने पीछे डाल दिया, उसका हसब उसको आगे लेकर के नहीं जाएगा। हसब नसब यहाँ कुछ काम नहीं देगा, अमल से काम है। ऐ फातिमा अमल करो, ऐ फातिमा अमल करो, ऐ फातिमा अमल करो। किससे फरमा रहे हैं? हजरत फातिमा से फरमा रहे हैं। हजरत फातिमा कौन? खूब जानते हैं, सुमड़ा का इलाका है, इल्मी इलाका है। फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा जो है मेरी जिगर की टुकड़ी है। जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाया। फातिमा कौन है? सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना, अहले जन्ना की औरतों की सरदार है हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनसे आप फरमा रहे हैं, या फ़ातिमातु इअमली, या फ़ातिमातु इअमली। एक बार, दो बार नहीं, 3 बार आप उनसे इरशाद फरमा रहे हैं, या फ़ातिमातु इअमली, या फ़ातिमातु इअमली। इसलिए हम और आप आए हैं, हज़रत मौलाना सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम, उम्र में अगरचे छोटे हैं मगर इज़्ज़त में मर्तबे में बड़े हैं। आप उनकी बातों को सुनने के लिए आए हैं, आपने हमारी बातों को सुनने के लिए आए हैं। मुफ्ती साहब, दो मुफ्ती और भी कोई मुफ्ती होंगे, किसी की बात को सुनने के लिए आप नहीं आए, आप सुनने के लिए आए हैं। हज़रत मौलाना तो बाहर से तशरीफ लाए, यही तो बात है ना, सबकी सुनने गलत। ये मजमा जो है सिर्फ इसलिए है कि बाहर से मेहमान कराम तशरीफ लाए, सबको सुनने के लिए आए हैं, ठीक है, लेकिन असल उसूल यही है कि हम अपने वक्त को कम करें। हज़रत मौलाना को जल्दी से ला करके बैठाएं। जल्दी मतलब नहीं, काट छाट कहने के लिए नहीं बोलता हूँ, अपने प्रोग्राम में उनको ज़्यादा मौका दें। इसलिए कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि अमल, जो चीज़ हम सुने उसको यहाँ से दामन में भर करके लेके जाएं।
ورنہ اس 80 سال بوڑھے کی طرح مت ہوئیے جس نے اپنے پوتے سے کہا جب نہر کو پار کرنے کا نمبر آیا تو دادا یہاں تک اٹھا دیا پورا تاکہ نہ بھیگ جائے لنگی سمیت. پوتا کھڑا رہا, ارے آ جاؤ, کہا کہ نہیں, جلسے میں تو ابھی مولانا بولے تھے آنکھوں سے اوپر آنکھوں سے نیچے تک جو ہے سطر ہے, ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. کہا کہ افسوس 80 سال تک میں جلسہ سنا, جہاں سنا وہیں چھوڑ کے آیا, تم میرے ساتھ گئے تھے اس کو پھر لے کے آئے. اس طرح مت ہوئیے, عمل کے جذبے سے سنیے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنی باتیں ہم نے کہی ہیں اور جو حدیث شریف میں نے پیش کی ہے وہ تو بہت لمبا مضمون ہے. جمعے میں یہاں آتا رہتا ہوں, اس جمعے میں بھی میں انشاءاللہ یہاں آؤں گا. مجھے اگر یاد دلا دیں گے آپ تو میں اس کو انشاءاللہ پورا کر دوں گا جمعے میں. اللہ تعالی ہم تمام کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر 10-15 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہوگا, لیکن آدھا گھنٹہ ہوا نہیں ہوگا, آدھا گھنٹہ ہوا نہیں ہے. میں اس لیے بیچ بیچ کو لیا, یہ بولے تھے 10-15 منٹ, یہ بولے تھے آدھا گھنٹہ. مفتی صاحب بڑے ہیں, لہٰذا بیچ بیچ کو جو لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے جتنی باتیں ہم سنیں گے سب پر عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و حسن الجزاء. حضرت والا نے اپنے قیمتی بیانات سے ہم سامعین کو نواز رہے تھے. دعا کریں اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.